تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ محمد رضا کی ذات ہے۔ اس مرید کی تلاش میں حضرت باقی باللہ اپنے وطن سے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور جب مجدد الف ثانی کو پا لیا تو کہا کہ میرا مقصد حاصل ہو گیا، جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا مقصد مجھے مل گیا۔ اور امام محمد رضا جب مرشد کی یہاں پہنچے تو بول اٹھتے ہیں مولانا احمد رضا برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، آؤ مولانا احمد رضا آؤ، برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور عزیزان ملت، کمال ہے کہ مجدد الف ثانی کے ولادت کا بھی مہینہ شوال المکرم ہے، اور غالباً 18 شوال مجدد الف ثانی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 25 صفر اعلی حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، اور 28 صفر مجدد الف ثانی کے وصال کی تاریخ ہے۔ ان دونوں مجددوں میں ایک عجیب مناسبت ہے۔ یقیناً اپنے زمانے میں نہ مجدد الف ثانی کا کوئی جواب ہے، نہ امام محمد رضا کے زمانے میں امام محمد رضا کا جواب ہے۔ دونوں اسلام کے مبلغ و پاسبان تھے، دونوں اسلام کی عبقری شخصیت تھے، اور اسلامیان ہند کو دونوں شخصیتوں پر ناز ہے۔ اگر مجدد الف ثانی نہ ہوتے تو شاید عقائد کے لحاظ سے ہم گمراہ ہو چکے ہوتے، اور امام محمد رضا بھی نہ ہوتے تو عقائد کے حوالے سے بھی ہم گمراہ ہو چکے تھے۔ مجدد الف ثانی بھی وقت کی ضرورت کا نام ہے، اور امام محمد رضا بھی وقت کی ضرورت کا نام ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا، بیعت کے بعد مرشد نے ایک تاریخی جملہ کہا بڑی فکر دامنگیر تھی، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کون سا تحفہ لے کر کے جاؤں گا۔ اگر رب نے پوچھا ہے آل احمد میرے لیے بارگاہ میں تو کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں کیا پیش کروں گا؟ حضرات راتوں رات عبادت کرنے والے بزرگ تھے، کھا کر کے سونے والے بزرگ نہیں تھے، نذرانہ وصول کرنے والے بزرگ نہیں تھے، بلکہ نذرانہ دینے والے بزرگ تھے، عبادت کرنے والی شخصیت تھی، لیکن کہتے ہیں بڑی فکر دامنگیر تھی، کل میں اللہ کے حضور میں کیا پیش کروں گا؟ الحمدللہ آج میری فکر دور ہو گئی۔ اب جب پروردگار مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ پروردگار احمد رضا لے کر کے آیا ہوں۔ نہ اس مرشد کا جواب ہے نہ اس مرید کا جواب ہے۔ پیر بھی بے مثال ہے اور مرید بھی بے مثال ہے۔ پیر اگر دنیا معرفت کا امام ہے تو مرید بھی عاشقوں کا تاجدار ہے۔ پیر اگر دنیا ولایت کا امام ہے تو مرید بھی علماء کے جماعت کا مقتدا اور پیشوا ہے۔ نہ مرید کا جواب ہے نہ پیر کا جواب ہے، دونوں اپنے اپنے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرات محترم، لیکن جب عمر کا کچھ حصہ اور آگے بڑھا تو آپ کے دل میں ایک شوق تھی، وہ حج بیت اللہ کروں، دربار رسول میں حاضری دوں، سرکار دو عالم کے آستان مبارکہ کی زیارت کروں۔ عزیزان ملت، حج کی تیاری، حج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس ارض مقدس پر قدم رکھتے ہیں جس زمین پر جانے کے بعد ہر آنے والا ملول اور کبیدہ خاطر ہوتا ہے، یہی کہتا ہے کہ جو ہے میں اللہ مجھے توفیق دے میں دوبارہ جاؤں، اللہ مجھے وہی موت دے۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے۔ حضرات محترم امام احمد رضا بھی اس دیار مقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضری کے بعد آپ نے حج کی سعادت حاصل کی، علماء عرب سے ملاقات ہوئی، علماء عرب نے آپ کا والہانہ خیر مقدم کیا۔ واقعات بڑے طویل ہیں، بہرحال امام محمد رضا کا والہانہ خیر مقدم ہوا، امام محمد رضا سے تعارف ہوا، اور آپ نے علماء عرب سے اجازت و سند بھی حاصل کی، اور بہتوں کو اجازت و سند عطا بھی فرمائی ہے۔ اس زمانے کے ایک عالم دین جو فقہ مالکیہ کے عظیم اور نامور عالم دین تھے، امام محمد رضا کی پیشانی کو جب دیکھے تو دیکھتے رہ گئے، بار بار دیکھا اور غور سے دیکھا۔ ان کے عقیدت کیشوں نے پوچھا کہ حضور اس بچے کو آپ اس جوان کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں، اس نوجوان کو بار بار آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بچے کی پیشانی میں سعادت مندیوں کا نور میں دیکھ رہا ہوں، اور اسی نور کو، اسی روشنی کو میں بار بار دیکھ رہا ہوں۔ حضرات محترم، وہ امام محمد رضا کی ذات ہے۔ دربار رسول میں حاضری ہوئی، اور حضرات محترم دربار رسول کی حاضری، اللہ اکبر، کون عاشق ہے جو دربار رسول میں حاضری کی آرزو نہیں رکھتا؟ ہر مومن کی تمنا ہے میں مدینہ حاضری دوں، سرکار کے آستانے پر جاؤں۔ سیدنا امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس در مبارک پر پہنچتے ہیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کے جود و سخا کو دیکھا تو بول اٹھے، یا رسول اللہ، ارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ حضرات روشنی کے حصول میں، چمک کے جو ہے روشنی اور عرفان و معرفت کے حصول میں سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور حضرات سرکار کا آستانہ تو آستانہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اعلی حضرت سرکار کے حضور میں حاضر ہے، اور واقعات بڑے طویل ہیں۔ بہرحال اعلی حضرت عظیم البرکت حج کی سعادت سے واپس ہوئے۔ اعلی حضرت کے عظیم اعلی حضرت کا ہر کارنامہ بڑا عظیم ہے، اور ان کا وجود سراپا عشق رسول ہے۔ اٹھتے تھے تو رسول اللہ کی سنتوں کی اداؤں میں، بیٹھتے تھے تو سنتوں کی اداؤں میں، چلتے تھے تو سنتوں کی اداؤں میں۔ آپ کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ، حضرات جس دور میں سونے اور چاندی کے سکے بند ہوئے، کاغذ کے نوٹ کا رواج شروع ہوا، تو دنیا اسلام میں، علماء اسلام میں ایک بحث چھڑی، کیا کاغذ کے اس نوٹ سے لین دین جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور یہ بحث صرف ہندوستان میں نہیں، عراق میں، مصر میں، شام میں، حجاز مقدس میں، مغربی ممالک میں، جہاں بھی مسلمان آباد تھا، اس مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی تھی، کاغذ کا نوٹ، اس سے لین دین جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مکہ المکرمہ مرکز اسلام ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، صبح قیامت تک کے لیے مرکز اسلام ہے۔ مکہ کے علماء کرام بھی اس مسئلے میں غور و خوض کر رہے تھے، کیا کیا جائے؟ اعلی حضرت کا ورود مسعود جب ہوا، اور وہاں کے علماء کرام نے آپ سے رجوع کیا، آپ کی بارگاہ میں استفتاء کیا، مسئلہ پوچھا کہ کاغذ کے اس نوٹ سے لین دین جائز ہے یا ناجائز؟ حضرات جتنی جماعتیں گھوم رہی ہیں، اکثر کے پیشواؤں نے ناجائز لکھا ہے،
کسی نے اسے رسید کہا ہے، کسی نے چیک کہا ہے، لیکن نوٹ، پیسہ کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ دنیا اسلام میں جس مفکر نے، جس فقیہ نے سب سے پہلے نوٹ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ آپ نے قفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم نام کی کتاب تصنیف فرماتے ہیں۔ علماء عرب نے، علماء مکہ نے جب آپ کی اس کتاب کو دیکھا تو اسی کتاب کو جواز بنا کر بلاد اسلامیہ میں جواز کے فتوے دیے کہ کاغذ کے نوٹ سے لین دین جائز ہے، وہ بھی مال ہے، اسے خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا اعتراف حضرات آج کے ماحول میں مصر کی زمین پر، مصر میں جامعۃ الازہر جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کہلاتی ہے، وہاں کے علماء و پروفیسران کو بھی اعتراف ہے کہ دنیا اسلام میں نوٹ کے حوالے سے جس نے سب سے پہلے جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ امام احمد رضا ہندی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ سچ کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، حدیث پاک جو میں نے بیان کی پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک مجدد پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئت سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے ہر آخری دہائی سیکڑے میں، آخری حصے میں ایک مجدد پیدا فرمائے گا۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے تمہارے دین میں تجدد پیدا کرے گا، یعنی جو سنتیں مٹ رہی ہوں گی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ دین میں جو بدعات داخل کیے گئے ہوں گے ان بدعاتوں سے دین کو پاک کرے گا، بدعاتوں کو دین سے خارج کرے گا۔ اب اس کے حوالے میں امام احمد رضا کی شخصیت دیکھیے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں کیا شامل کیا اور دین سے کیا خارج کیا۔ حضرات محترم، یا رسول اللہ کہنا شرک سمجھا جا رہا تھا اور شرک کے فتوے لگائے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے، عشق کی علامت ہے، لوگ اسے دین سے خارج کر رہے تھے، امام احمد رضا اسے دین میں شامل کر رہے تھے۔ اولیاء کرام کے مزارات، حتیٰ کی مدینۃ الرسول میں روضے رسول پر حاضری کو بھی شرک کہا جا رہا تھا، جبکہ حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا جس نے حج کیا میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر جفا کیا۔ جس نے حج کیا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر جفا کیا۔ حضرات، اسے شرک کہا جا رہا تھا۔ امام احمد رضا تھے جو اس فتوے کو دین سے خارج کر رہے تھے اور مدینۃ النبی کے جو ہے زیارت کو، مدینہ کے جو ہے سفر کو، روضے رسول کی حاضری کو دین کا جز بنا رہے تھے۔ حضرات محترم، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بدعت اور حرام کہا جا رہا تھا۔ امام احمد رضا تھے جو کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر جواز کا فتویٰ دے رہے تھے، اسے دین میں شامل کر رہے تھے اور اس فتوے کو دین سے خارج کر رہے تھے جو اس کے خلاف فتویٰ دیا گیا تھا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر کے مٹی میں مل گیا، لکھا جا چکا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، یہ بد مذہبوں کا عقیدہ ہے۔ حضرات، اسے دین کا جز بنایا جا رہا تھا۔ امام احمد رضا اسے دین سے خارج کر رہے تھے اور نبی کے حیات کو دین میں شامل کر رہے تھے۔ اپنے انداز میں کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم،
वसीले को शिर्क कहा जा रहा था, इमाम अहमद रजा वसीला समझा रहे थे, इसे वसीले को दीन से खारिज किया जा रहा था, इमाम अहमद रजा इसे दीन में शामिल कर रहे थे। हयातुन नबी को दीन से खारिज किया जा रहा था, इमाम अहमद रजा दीन में शामिल कर रहे थे। हजरात मोहतरम, ये वो अजीम कारनामे हैं इमाम अहमद रजा के कि जो सुबह क़यामत तक याद किए जाते रहेंगे। हजरात, आज के माहौल में अरे मशाइख को जिस पर नाज है इमाम अहमद रजा की जात है, उलमा को जिस पर नाज है वो इमाम अहमद रजा की जात है, अवाम अहले सुन्नत को जिस पर नाज है वो इमाम अहमद रजा की जात है। हजरात, बल्कि आगे बढ़ करके यूं कह लिया जाए, गरीब नवाज की रूहानियत को इस सदी में जिस पर नाज है इमाम अहमद रजा की जात है। हजरत सैयदना महबूब इलाही की जात को जिस पर नाज है इमाम अहमद रजा की जात है। हजरत बख्तियार काकी की दुआओं को जिस पर नाज है इमाम अहमद रजा की जात है। साबिर पाक की अता को जिस पर नाज है इमाम अहमद रजा की जात है। मुजद्दिद अल्फे सानी के किरदार को जिस पर नाज है इमाम अहमद रजा की जात है। अहले मारहरा को जिस पर नाज है वो इमाम अहमद रजा की जात है। रसूल करीम जिस पर नाज फरमाते हैं वो इमाम अहमद रजा की जात है। परवरदिगार आलम जल्ला मुजद्दहुल करीम जिस पर बेपनाह फजलो करम नाजिल फरमाता है वो इमाम अहमद रजा की जात है। और हजरात मुहतरम, उस मर्द कलंदर ने अपने जिंदगी में जो दर्स दिया वो एक पैगाम दिया है, वो मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया है। सुन्नियों, उठो तो इश्क रसूल में उठो, बैठो तो इश्क रसूल में उठो, मरो तो इश्क रसूल में मरो। अरे इश्क रसूल में जब मरोगे तो इमाम अहमद रजा यूं जवाब देते हैं कि सुनी थी रात अंधेरी तो चिराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र जो अपने सीने में चार बाग लेके चले। हजरात मुहतरम, सुनी थी रात अंधेरी तो चिराग लेके चले। कब्र के ताल्लुक से सुना था कि जो है बड़ी तारीख होगी, अंधेरी होगी, उसमें जब जाने की तैयारी किया तो कुछ और नहीं, लहद में इश्क़ शहे रुख का दाग लेके चले। सुनी थी रात अंधेरी तो चिराग लेके चले। हजरात मुहतरम, उठते बैठते सोते जागते मोहब्बत ही का पैगाम दिया है, मोहब्बत का चर्चा आम किया। रसूल करीम के दरबार से मुसलमानों को जोड़ने की हत्तल मकदूर कोशिश की है और हजरात उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज या रसूल अल्लाह की जो सदाएं गूंज रही हैं हिंद की जमीन पर, इमाम अहमद रजा के किरदार का नतीजा है। मिलाद की महफिलें कायम है, इमाम अहमद रजा के किरदार का नतीजा है। उर्स की महफिलें सजी हैं, इमाम अहमद रजा के किरदार का नतीजा है। दरसगाहें महक रही हैं, इमाम अहमद रजा के किरदार का नतीजा है। मुसलमान खुशो खुर्रम है, चेहरे पर ईमान की ताबानी है, इमाम अहमद रजा के किरदार का नतीजा है। लोगों, इमाम अहमद रजा का दामन मजबूती से थाम लो, इमाम अहमद रजा के पैगाम को सीने से लगा लो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी तुम्हारी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। कदम कदम पर इस मर्द कलंदर ने मोहब्बत रसूल का दर्स दिया। और हजरात मोहतरम, इश्क कितना गालिब है, कलम उठाते हैं, कुछ लिखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे रसूलुल्लाह की शबीह पाक निगाहों के सामने हो। दुनिया में शेरो शायरी नातें बहुत सारी लिखी गई हैं, आज भी लिखी जा रही है, कयामत तक लिखी जाती रहेंगी, मगर इमाम अहमद रजा की शायरी अपना अंदाज अलग रखती है। इमाम अहमद रजा का अंदाज ही अलग है। अल्लाहु अकबर। लोगों ने महबूब के रुख की तारीफ की है तो कभी गुलाब से तशबीह दी, कभी जो है बेला से, कभी चांद से तशबीह दी महबूब की खुशबू को, कभी जो है बेला की खुशबू से, कभी गुलाब की खुशबू से ताबीर किया। ये लोग ये जमाने का दस्तूर रहा है, लेकिन इमाम अहमद रजा शायरी कर रहे हैं। हजरात, शायरी का अंदाज क्या है और इश्क का आलम क्या है? आपका इश्क जो है औज सुरैया की किस मंजिल पर फाइज था कि आप जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका की तारीफ करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे मुबारक की जब तारीफ करते हैं तो बोल उठते हैं, लम याते नजीरों का फी नजरिम मिसले तो नाशुद पैदा जाना। हजरात, हुजूर के पसीने की खुशबू जब तारीफ करते हैं तो बोल उठते हैं कि जो है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। निगाहों की तारीफ करते हैं तो बोल उठते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हाथ की जब तारीफ करते हैं तो इस अंदाज में बोलते हैं,
ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، لبوں کی تعریف کرتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، زبان کی تعریف کرتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ سرکار کے توکل و قناعت کو جب دیکھتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں وہ شکم جو ہے، سرکار کے توکل و قناعت پر جب نظر پڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام محمد رضا کا عشق تھا، زندگی بھر محبت رسول کا پیغام دیا، اٹھتے بیٹھتے ہمیں اور آپ کو یہی سمجھایا، لوگوں اپنے نبی کا دامن تھامے رہو، اسی میں فوز ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اور حضرات زمانہ جوں جوں امام محمد رضا کی ذات کو بنظر عمیق دیکھے گا، عصبیت کا عینک اتار کر کے دیکھے گا، تعصب کا عینک جب اتار کر کے دیکھے گا تو بولنے پر مجبور ہوگا کہ امام محمد رضا اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور حضرات ایسے ہی مولانا کوثر نیازی، یہ پاکستانی کی ایک عالم دین ہے، جماعت دیوبند سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پر کئی سرکاری عہدوں پر وہ رہ چکے ہیں۔ سن 1992 میں انہوں نے اپنا ایک مقالہ امام محمد رضا کے حوالے سے لکھا، کہا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، میری زندگی کا یہ عالم ہے کہ میں نے جتنی روٹیاں نہیں کھائی ہیں اس سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ میں سوچتا تھا علم کا بہت بڑا سرمایہ میرے ہاتھ لگ گیا، لیکن میرا یہ خیال، میرا وہم، میرا یہ بھرم اس وقت تک قائم رہا جب تک میں نے امام محمد رضا کی کتابوں کو نہیں پڑھا تھا۔ جب میں نے امام محمد رضا کی کتابوں کو، خاص کر فتاوی رضویہ کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا اپنے علم کا اور امام محمد رضا کے علم کا جب موازنہ کیا تو پتا چلا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑا سیپیاں چن رہا ہوں۔ حضرات محترم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد رضا کا معتقد نہیں ہے، امام محمد رضا کے مسلک کا پیروکار نہیں ہے، لیکن حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور مولانا کوثر نیازی ہی نے کہا کہ جو ہے میں شاگرد ہوں ابو العلا مودودی کے کا، اور وہ شاگرد ہیں اشرف علی تھانوی کے۔ کہا کہ جب امام محمد رضا کے انتقال کی خبر دیوبند پہنچی تو مولانا اشرف علی تھانوی نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہ اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر۔ کہا کہ جو ہے پوچھا گیا، لوگوں نے سوال کیا آپ نے دعا کیوں کی؟ وہ تو زندگی بھر آپ کے لیے جو ہے کفر کا فتویٰ ہی لکھتے رہے۔ تو کہا روتے ہوئے لوگوں تمہیں ہندوستان سے علم اٹھ گیا۔ امام محمد رضا سے ہماری اختلاف تھے لیکن ان کے علم پر ہمیں مکمل اعتماد تھا اور ہمیں بھروسہ تھا کہ کسی بھی علوم کے حوالے سے اگر کوئی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی مفکر اسلام پر حملہ کرنا چاہے گا تو مذہب اسلام میں احمد رضا کی ذات ہے جو ہر علوم کے حوالے سے ان فتنوں کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر علم توقیت سے کوئی اسلام پر حملہ کرنا چاہے گا تو احمد رضا کی ذات ہے جو اس کا جواب دے سکتی ہے۔ فلسفہ کی بنیاد پر کوئی الغار کرے گا، احمد رضا کی ذات ہے جو جواب دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر منطق کی بنیاد پر کوئی حملہ کرے گا، احمد رضا کی ذات ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حضرات کہا کہ ہمیں ناز تھا ان کی شخصیت پر کہ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی منکر اسلام پر حملہ کرتا، کوئی شخصیت ایسی تھی جو ان کا جواب دے سکتی تھی تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ حضرات محترم، سچ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی ہے باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے میرے کارواں تم پر۔ حضرات امام محمد رضا کا پیغام آپ کے نام، امام محمد رضا کا انتقال ہو رہا ہے۔ حضرات انتقال روزانہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، وہ ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، رکنے والا نہیں۔ کوئی کتنا بھی ترقی کر جائے مگر موت آنی ہے۔
کہیں بھی پہنچ جائے موت آنی ہے. موت ایک اٹل اور حقیقت فیصلہ ہے پروردگار کا، وہ ٹلنے والا نہیں. ہر شخص کو موت کی آغوش میں جانا ہے، لیکن مرنے والوں کا انداز الگ الگ ہے. کوئی مرتا ہے تو مرتے وقت کہتا ہے میری جائیداد میری بیٹی کو اتنا دے دیتا، بیٹے کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا. کوئی وصیت کرتا ہے میرے لڑکوں میرے بچوں اتحاد و محبت کے ساتھ رہنا. اس ٹائپ کی لوگ وصیتیں کرتے ہیں، لیکن واہ رے امام محمد رضا تمہاری عشق پر لاکھوں سلام. یہ دنیا عشق و محبت کا تاجدار جب دنیا سے جا رہا ہے تو وصیتیں لکھوا رہے ہیں. میرے آقا کے بھولے بھالے امتیوں، دشمن دین ایمان کے قزاق اور ایمان کے ڈاکو تمہارے ارد گرد ہیں، تمہارے چاروں طرف ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت و صیانت ان سے کرتے رہنا. اگر کوئی بدعقیدہ اور بد مذہب ہو جائے جو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، ایسے اسے بھی تم الگ کر دینا. اور میرا جو مذہب و مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر تم کاربند رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا. آپ کی کتابوں سے آپ کا کون سا مسلک ظاہر ہو رہا ہے؟ آپ کے کتابوں سے آپ کا جو مسلک ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. آپ کے کتابوں سے آپ کا جو مسلک ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے جو مسلک ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک شاید جو ہے نگاہوں کے سامنے ابھر کر کے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں محبت میں بسر کرو. یہی تمہاری زندگی کا راز ہے. اور اگر تم نے اپنی زندگی کو اس انداز میں گزار لیا تو قبر میں جب تم جاؤ گے بلکہ تو تمہیں ندامت نہ ہوگی، بلکہ تمہیں ندامت نہیں بلکہ تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا. تمہارے اوپر قبر کی تنگی نہیں، قبر کی وسعت ہوگی، قبر تمہارے لیے وسیع ہوگا، قبر تمہارے لیے کشادہ ہوگا. محبت رسول کا پیغام دیا، حضرات بد عقیدوں سے بچنے کی ترغیب و تحریب دی. اسی پر ہمیں اور آپ کو بھی کاربند اور قائم رہنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم بد مذہبوں سے دور رہیں گے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھنے سے کیا حرج ہے. حضرات محترم، عالم کے پاس بیٹھو گے آپ کے اندر علم آئے گی، جاہل کے پاس بیٹھو گے جہالت ابھر کر سامنے آئے گی، فقیہ کے پاس پہنچو گے مسائل معلوم ہوں گے، عارف کے پاس بیٹھو گے آپ کے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ دین والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر دینداری آئے گی. صلح کلی کے پاس بیٹھیں گے تو صلح کلیت آپ میں پیدا ہوگی. کسی بد مذہب کے پاس بیٹھیں گے ممکن ہے کہ بد مذہبی بھی آپ میں پیدا ہو جائے. لہذا بد مذہبوں سے دور رہو، صلح کلیوں سے دور رہو، اور زندگی کا ایک ہی نعرہ لگاتے رہو کہ یا رسول اللہ کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. لیجئے سلام پڑھا دیجئے. آگے دونوں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات. شہر یارے رم تاجدار حرم، شہر یارے رم
حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ڈالو دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالو دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم والعلم والحلم والذكر وعلى آله وسلم صلاة وسلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ
لے کر جائیں. میں بالخصوص علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. سارے لوگ شرین لے کر جائیں اور علماء کرام سارے مدرسے میں تشریف لے چلیں. جی ارے بیٹا فاروق بانٹ دو, اٹھا بھائی بیٹا بانٹ. سارے لوگ شرین لے کر جائیں گے.